نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں اسلام کے احکام، اسلام کے اکابر، اسلام کی اصل اساس قرآن اور جن پہ نازل ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے متعلق عالم کفر ہی نہیں، اس وقت ہمارے مختلف فرق جو ہیں وہ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں بہت بڑا ہاتھ ان دین بیزار لوگوں کا ہے جو دین چھوڑ بھی نہیں سکتے لیکن دین کو اپناتے بھی نہیں ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں جو طالب علم پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ ان کی ان باتوں پہ متاثر ہو کے اپنی زبان سے ایسے کلمات کہہ جاتے ہیں، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، جو ہمیں کفر تک لے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، ان فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے جو کتاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، ہم اس کتاب کا خود مطالعہ کریں، اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی مشکل کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کے متعلق فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے متعلق تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اغفالها،
تم نے ہم اپنے دلوں کے اوپر اپنے اقفالها تم نے اپنے دلوں کے اوپر تالے کیوں ڈال دیے ہیں؟ تم اپنے دلوں کو بند کیوں کر لیا ہے اس قرآن کے متعلق؟ ہم میں سے بہت سے نوجوان بزرگ جو ہیں اپنے بھائیوں کو اپنے بیٹوں کو مختلف یونیورسٹیوں تک لے جاتے ہیں، انہیں علم ریاضی کے علم کے متعلق بڑی تگ و دو کرتے ہیں اور علم کیمیا پڑھاتے ہیں، کوئی فزکس یا بیالوجی پڑھاتے ہیں اور دوسرے کمپیوٹر کے نظام اور جو علم ہیں ان کے متعلق بڑی معلومات فراہم کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن کے لیے ہمارے پاس 10 یا 15 منٹ بھی نہیں ہوتے۔ ہم میں سے اکثر بھائی اپنی بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں، جب بھی زندگی میں بات آتی ہے اسلام کے کسی حکم کی یا اس کے کسی بھی عمل کی بات آتی ہے تو ایک ہی ہماری زبان پہ لفظ ہوتا ہے کہ اسلام کے متعلق میں اتنی معلومات نہیں رکھتا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے۔ ایک انسان بڑا اچھا نمازی بھی ہے، ایک اچھا انسان درد دل والا بھی ہے، ایک انسان مخلص بھی ہے، لیکن اپنی کم علمی کی وجہ سے بعض اوقات ایسے بھٹک اور بہک جاتا ہے کہ وہ اسلام سے بڑا دور چلا جاتا ہے۔ آج یہی اسی کیفیت کا ہم شکار ہیں۔ ہمیں قرآن کے علوم، قرآن کے احکامات کا بالکل علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کرپشن عروج پہ ہے، ہم آخرت کو فراموش کیے بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ جس گھر کے اندر چوکی دار نہ ہو اور ہمارے ایمان کا چوکی دار ہمارا قرآن ہے، جب یہی چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی تو کوئی بھی چور یا ڈاکو ہمارے اس ایمان کو کسی بھی وقت وہ سن لگا سکتا ہے، ہمارا ایمان ہم سے چھین کے لوٹ سکتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک قرآن کے متعلق بات عرض کی تھی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی میں اسی طرح ضروری ہے جس طرح میرا اور آپ کا سانس لینا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی انسان اپنے ناک اور منہ کو بند کر لے اور وہ سانس نہ لے سکے، اس کی موت یقینی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو انسان محمد الرسول اللہ کی سیرت کو اپنی زندگی سے الگ کر دے تو وہ ایک مردہ لاشا ہے، وہ ایک مفلوج انسان ہے، اس کے پاس عمل نام کی کوئی چیز نہیں بچ سکتی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ تصور نہیں کرتا۔ جب انہی کے متعلق ہم شکوک میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر یاد رکھیں ہم ان باتوں میں، ان فتنوں میں ضرور مبتلا ہو جائیں گے جن فتنوں کا تذکرہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور یاد رکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے طالب علم، سب سے پہلے مخاطب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ ہمیں ان کے ذریعے ہی اسلام کے جملہ امور کا پتہ چلا، انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ یہ آیت فلاں فلاں مقام پہ محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوئی، فلاں فلاں مقام پہ پیارے نبی نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، فلاں کی غلطی پہ سرزنش کرتے ہوئے آپ نے انہیں ان باتوں سے تنبیہ کی، فلاں لوگوں کی نیکی پہ انہیں ان باتوں کی بشارت دی۔ یہ صحابہ ہی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ ساری باتیں پہنچائی۔ آج اسلام کے متعلق ہمیں تھوڑی بہت جو بھی معلومات ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے، اگر کوئی عالم دین ہے اسے، یا ایک سادے سے مسلمان کی حیثیت سے، ہمارے پاس اسلام کے متعلق ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کے پیارے نبی، صحابہ اللہ کے پیارے نبی کے ساتھی، ان کے صحابہ کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے ہی ملتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ کیوں نہ ہو، وہ کون لوگ تھے؟ صحابی کی تعریف میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے کی۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد اس ایمان پہ قائم رہتا ہے، اور اسی ایمان پہ اسے موت آ جاتی ہے تو اس شخص کو کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کے رسول کا ساتھی اور صحابی ہے۔ اور جن لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو قبول کیا،
آپ کے ساتھی بنے، آپ کے حواری بن کے، اللہ کے انصار و مددگار بن کے، آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کے ساتھی بنے۔ ان کی کیفیت جو تھی آج کی مجلس میں وہ بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ وہ کیسے انسان تھے، ان کی زندگی کی تگ و دو اور جستجو کیا تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سابقون الاولون جو سب سے پہلے لوگ 20 تھے جو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان میں سے ایک تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو 7 آدمی تھے، آپ فرماتے ہیں میں ان 6 میں سے 7واں میں تھا جو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ یہ صحابی خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پہ آیتیں آسمان سے نازل ہوتی، آپ انہیں ہمارے یہ سیرت ابن اسحاق کی کتاب المغازی کے اندر آپ کا یہ فرمان موجود ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کلام پاک نازل فرماتے، آپ کے اوپر جو آیتیں اترتی آپ وہ مردوں کی جماعت کے سامنے آ کے بیان فرماتے، پھر اس کے بعد اسے عورتوں کی جماعت کے سامنے آپ پہ ارشاد فرماتے، خواتین و مرد ان باتوں کو یاد کرتے۔ پہل تو اسلام کی دعوت چھپ کے ہوتی تھی، آپ کسی ایک گھر میں خواتین اکٹھی ہوتی، آپ جو بھی اس دن یا اس وقت نازل ہوا ہوتا آپ ان کے سامنے بیان فرما دیتے۔ اسی طرح کسی گھر کے اندر ایک مجلس منعقد ہوتی، کوئی وقت مقرر ہوتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس گھر میں اکٹھے ہوتے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اپنی باتیں پیش کرتے۔ اور وہ ایک ایسا سخت وقت تھا جب انسان ایسی مجلس میں جانے کے لیے چھپ چھپا کے جایا کرتا تھا، رات کے اندھیروں میں جاتے تھے، بعض اوقات آدھی رات میں چھپ کے جاتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے لگے ہیں۔ اور اتنے خطرناک حالات میں جب اگر کوئی انسان پکڑا جائے تو چور کے ساتھ آپ وہ سلوک نہیں کرتے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تکلیف دی جاتی تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہ ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے صرف اس لیے کہ انہوں نے جان لیا تھا کہ ایک ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ایک دن ہمیں اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو سلسلۃ الذہب، جو سونے کی زنجیر آدم علیہ السلام سے چلائی تھی، وہ ہم پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ پہ ختم ہو گئی۔ اب ہمارے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ اس پاک پیغمبر کی ایک ایک بات کو اپنے سینے کی زینت بنا لیں۔ یہ کیفیت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ ہمارے سامنے 10 آیتیں پیش فرماتے، ہم پہلے ان 10 آیتوں کو یاد کرتے، پھر اس کے بعد ان پہ عمل کرتے، اس کے بعد اگلا سٹیپ اٹھاتے کہ اب آپ ہمیں اگلا سبق دیجئے۔ یعنی یہ سوچ تھی، یہ ایک کیفیت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، جو آپ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنا شوق رکھتے۔ یہ ہے سابقون الاولون۔ ابھی میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو عام صحابہ تھے، لیکن جو بڑے بڑے نام ہیں ان کی کیفیت کیا تھی، اللہ کی توفیق سے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آخری لوگوں میں ایک صحابی ہے جو 6 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن سخر، ان کی کنیت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے سارے کاروبار، سارے کام، سارے دنیا کے معاملات ترک کر دیے، اپنی زندگی کا ایک ہی عزم بنا لیا، میں دن اور رات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اپنے دامن میں سمونے کی کوشش کروں گا۔ اور آپ دیکھیں اگر آپ مسجد میں ہوتے تو آپ مسجد میں ایک کونے میں ایک جگہ بیٹھ کے آپ کی بات سن رہے ہوتے، اگر آپ گھر تشریف لے جاتے تو آپ گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے،
آپ بازار میں جاتے، ابو ہریرہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور اس کیفیت کے اندر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ گھر فاقہ آ گیا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود یہ پرواہ نہیں کی کہ میں بھوکا ہوں، میری کیفیت بری ہے۔ کوئی بات نہیں، صرف ایک ہی دن ہے کہ اس پاک پیغمبر کو جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہم ان کے اس طریقے کو سیکھ لیں تاکہ اسے آگے پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سب نے سنا ہوا تھا، اللہ اس چہرے کو ہرا بھرا کرے جو میری بات کو سنتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے اور اسے آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے جن کے کانوں نے وہ خوبصورت آواز کو سنا، جس کا قرآن پڑھنا فرشتوں کو بھاتا تھا، جن کی قرآن کی تلاوت اللہ کو پسند تھی۔ ان پاک باز لوگوں نے اپنے کانوں سے سنی جب یہ قرآن کی تلاوت پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کرتے، اللہ رب العزت اس تلاوت کی قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ یہ کتاب کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے، صحابہ اس طرح سنتے، ان کے دل بھڑک اٹھتے، آنکھیں ہزاروں قطار رونے لگتی۔ کئی صحابہ کے متعلق آتا ہے، ایک آیت زبان رسالت معاد سے سنی، آپ کی زبان سے کلمہ نکلا، اسی وقت دل کی حالت بدل گئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں عالم کفر میں بڑا ہی سخت تھا، میرے دل کے اندر مسلمانوں کے متعلق بڑی سختی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہروں میں آ کے بیت اللہ کے اندر اللہ کے گھر کے سامنے سجود ہوتے، میرا ایک دن دل میں آیا، میں سنوں تو صحیح یہ کہتے کیا ہے، لیکن میری انا نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی یہ کہے کہ عمر ان کی بات سن رہا ہے۔ کہتے ہیں میں دوسری طرف گیا اور وہاں جا کے میں نے بیت اللہ کے غلاف کے اندر چلا گیا، اور میں اس کے اندر چلتا چلتا اس جگہ آیا جہاں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ جن لوگوں نے مسجد حرام کو دیکھا ہے، ہمیں تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات معلوم ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت سے پہلے جب مکہ میں نماز پڑھتے تو دونوں پتھروں کے درمیان، حجر اسود اور رکن یمانی، ان دونوں کے درمیان نماز پڑھتے۔ آپ کی یہاں نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا کہ میں بظاہر بیت اللہ کو، اس وقت بیت المقدس اصل قبلہ تھا، لیکن جب یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو پہلے قبلہ بیت اللہ آتا ہے، اس سے آگے بیت المقدس آتا ہے۔ آپ دونوں قبلوں کی جانب کھڑے ہوتے تو وہ دوسری طرف سے داخل ہو کے کہتے ہیں میں آیا، آپ سورۃ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ اس وقت یہ پڑھ رہے تھے، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون۔ کہتی ہیں جب میں نے کافی ردیف دیکھا، ایک دوسرے سے لفظ ملتے ہوئے دیکھے، تو میں نے کہا یہ تو بڑا خوبصورت شاعر ہے، کتنی خوبصورتی سے شعر کہہ رہا ہے اور کس فی البدیع انداز میں کہہ رہا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے اگلی آیتیں پیارے نبی کی زبان سے کہلائی، انہ لقول رسول کریم، یہ میرا عزت والا رسول ہے، وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں ایک دم چوٹ پڑی، میں نے تو ابھی اپنے ذہن میں سوچا یہ شاعر ہے، یہ شاعری کر رہا ہے، انہوں نے تو میرے دل کی بات کو بوجھ لیا، کہنے لگے یہ کاہن ہے، یہ دلوں کی بات کو بوجھنے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وما ہوا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کی بات نہیں، قلیلا ما تذکرون، تم میں سے بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ کہتے ہیں میرے دل میں ایسا ہوا کہ میں نے دوسری بات کی، یہ بھی پتا چل گیا، پہلی بات کی اس کا بھی پتا چل گیا، دوسری بات کی حقیقت میں آپ کو پتا نہیں، آسمانوں کے مالک یہ فیصلہ کر رہے تھے۔ اسی پیغمبر نے دعا مانگی تھی اتنے سخت اور کڑے حالات میں، اے اللہ اسلام کی دو انسانوں میں سے جسے تو پسند کرتا ہے اس کے ساتھ مدد فرما۔
اللہ رب العزت اس کو پسند کر چکے تھے، جن کا نام عمر بن خطاب تھا۔ تو اس وقت اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، کہنے لگے اسلام سب سے پہلے میرے دل میں اس وقت تھوڑا سا اس نے جگہ بنا لی کہ مجھے احساس ہوا کہ یہ کیا ہے کہ میں جو سوچتا ہوں اس کا جواب مل جاتا ہے۔ پھر یہ ایسا بھی وقت آیا، ایک دن زچ آ گئے، تکلیفیں دے دے کے زچ آ گئے، طاقتور تنگ آ گئے، طاقتور کمزوروں کے سامنے بے بس ہو گئے، کہنے لگے آج اسی شخصیت کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ گھر سے تلوار لے کے نکلتے ہیں اور یہ سوچ کے نکلتے ہیں، پوچھنے والا پوچھتا ہے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے آج وہ سارا معاملہ ہی ختم کر دیتا ہوں جن کی وجہ سے ہمارے درمیان تفرقہ پڑا ہوا ہے۔ دیکھیں باطل اور باطل سوچ، باطل انسان کبھی حق کو قبول کرنے کا نہیں سوچتا، وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ میں اسے مٹا دوں، میں اسے مار دوں، میں اسے قتل کر دوں۔ یہ سوچ اسلامی نہیں ہے۔ حضرت عمر چلے تو وہ کہنے لگا اسے مارنے سے پہلے عمر اپنے گھر کی خبر تو لے لے۔ کہنے لگے میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہا تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے۔ غیرت نے جوش مارا، کہنے لگے یہ کیا ہو گیا؟ میرے گھر میں ہی آگ لگ گئی۔ دوڑے اپنی بہن کی گھر کی طرف، جب وہاں پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کچھ آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے جلدی سے دیکھا کہ عمر آئے ہیں، وہ اپنے معلم کو چھپا دیا، قرآن کی ان اوراق کو سنبھال کے تو دروازہ کھولا، پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ کہا تم سنا مسلمان ہو گئے؟ کہا اگر آپ کو پتہ ہی چل گیا ہے تو ہاں الحمدللہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اپنی بہن کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ لہو لہان ہو کے گر گئی۔ تو جب یہ تھپڑ مارا تو بہن کہنے لگی عمر جو مرضی کر لو، جو دین قبول کر لیا ہے اب واپس نہیں پلٹ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھچکا لگا، یہ بہن نے تو کبھی میرے سامنے آنکھ نہیں اٹھائی، آج میرے سامنے بات کر دی، کیا ہوا ہے؟ یہ وہ وقت تھا جب اللہ اپنے معاملے کا فیصلہ کر چکا تھا، اللہ اپنے فیصلے کو کرنا چاہ رہا تھا۔ ایسا وقت جب ایک انسان کے ذہن پہ خون سوار ہے، اس کے دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، اللہ چاہے تو ایک دم رات کے اندھیرے کو صبح کی روشنی سے بدل سکتا ہے۔ اللہ نے اسی طرح اس باطل سوچ کو، اس باطل پہ چلنے والے انسان کو حق عطا کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ پوچھا یہ پڑھ کے آ رہے تھے؟ کچھ مجھے بھی تو سناؤ۔ کہنے لگے نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا۔ اگر کچھ کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، پھر تمہیں یہ سب کچھ سنایا جائے گا۔ جب سب کچھ کر لیا پھر اس کے بعد سنانے کے لیے معلم بیٹھا، اس نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حدیث موسى اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا۔ جب یہاں تک پہنچے کہنے لگے بس کر دو، میرا دل پھٹ جائے گا، مجھے اس محمد، اس پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھاؤ یا مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ یہ آغاز ہوتا ہے وہی عمر جو ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نقصان کیسے پہنچایا جائے، آج ان کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور اس آغاز سے لے کر انجام تک جو کچھ معاملہ ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، وہ تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے کہ عالم کفر بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر اس عمر جیسا ایک اور انسان مسلمانوں میں ہو جاتا تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب باقی نہ ہوتا۔ اور اس پاک شخصیت نے، اس پیارے انسان نے اس پاک پیغمبر سے اپنی تربیت کا آغاز کروایا،
اس سے سبق لیے، اور ان اسباق کا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ان کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے احکامات کو پڑھ کے اتنا درد دل سے کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا امت کے اندر جتنا سیدنا عمر کو دیکھا ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ مطلق العنان حکمران ہیں، آپ ایک بات کا فیصلہ فرماتے ہیں، کسی شخص کو تو ڈانٹنے کے لیے یا اسے سزا دینے کا ارادہ فرماتے ہیں، اور وہ صرف اتنا لفظ کہتا ہے، یا عمر اتق اللہ، اے عمر اللہ سے ڈر جا۔ عمر خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ جب تک یہ احساس نہ ہو جائے کہ میں غلط تو نہیں کرنے لگا، اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھاتے ہیں۔ اس شخص کے اندر اتنی رقت پیدا ہوئی۔ آج کے حکمرانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ زید بن اسلم، یہ اسلم آپ کے غلام تھے، ان کا بیٹا زید یہ روایت بیان کرتا ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس روایت کو لاتے ہیں، کہتے ہیں میرے باپ اسلم نے مجھے یہ بات بتائی۔ ایک رات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور نکلتے ہوئے کہتے ہیں اسلم وہ دیکھو آگ جل رہی ہے، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے امیر المومنین ایک قافلہ ہے، تجارتی قافلہ ہے، یا کوئی مسافر ہیں جو کہیں سے آ رہے ہیں، انہوں نے شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ کہنے لگے آؤ پھر ان کے حالات کا جائزہ لے، کیا ہے؟ دونوں امیر المومنین اور ان کے غلام دونوں چل پڑتے ہیں، شہر سے باہر جہاں پڑاؤ ہے اور آگ کا الاؤ روشن ہے وہاں پہنچے۔ وقت کا حاکم پوچھتا ہے قافلے والوں اجازت ہے تو ہم آ سکتے ہیں آپ کے اندر؟ ذرا حکمرانوں سوچو، اللہ کے ڈر کا، پیارے نبی کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ آپ مطلق العنان حکمران ہونے کے باوجود کسی کے داخلی معاملات میں ایسے داخل نہیں ہوتے کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ اتنا مغرور ہے۔ انہوں نے کہا اگر تو خیر سے آئے ہو تو تمہیں اجازت ہے، اگر شر سے آئے ہو، کسی غلط ارادے سے آئے ہو، کیونکہ انہیں تو معلوم نہیں تھا کون ہے، اگر غلط ارادے سے آئے ہو تو ہم تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتے ہیں واپس پلٹ جاؤ، ہم پہلے ہی بڑے ہی بے بس مجبور ہیں۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، میں خیر کی سوچ لے کے آیا ہوں۔ قافلے کے اندر داخل ہوئے، چکر لگایا تو ایک جگہ دیکھا ایک ہنڈیا پہ پانی ابل رہا ہے، پاس بچے رو رہے ہیں، اور تھوڑی دیر بیٹھ کے انتظار کرتے رہے۔ انتظار کیا تو وہ نہ ہنڈیا پک رہی ہے نہ بچے خاموش ہو رہے ہیں۔ جا کے اس عورت سے پوچھا اے خاتون یہ معاملہ کیا ہے، تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں، تو کیوں نہیں چپ کرا رہی؟ تو وہ کہنے لگی اصل میں اے میرے بھائی بات یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، یہ قافلہ بھی باہر سے ہے، مدینے کا نہیں ہے، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، تو یہ میں ہنڈیا کے اندر کنکر ڈالے ہوئے ہیں تاکہ یہ اس کو دیکھ کے کہ ابھی کھانا پک رہا ہے شاید سو جائیں۔ کہا اللہ کی بندی تو نے حکومت کے جو ذمہ داران ہیں انہیں کیوں نہیں بتایا، عمر کو کیوں نہیں بتایا؟ کہا میرے بھائی کیا عمر ہمارے حاکم نہیں بنائے گئے؟ انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری رعایا کا معاملہ کیا ہے؟ یہ بات تو انہیں خود دیکھنی چاہیے تھی کہ ہماری رعایا کے اندر لوگ کیسے بستے ہیں۔ کانپ گئے، کہنے لگے اگر عمر کو نہ پتا ہوا، کہنے لگے یہ میری ذمہ داری نہیں، عمر کو چاہیے تھا کہ وہ اس بات کا پتہ چلاتے کہ ہمارے ارد گرد لوگ کس حالات میں رہتے ہیں۔ سیدنا عمر اسلم کو کہتے ہیں اپنے غلام کو آؤ میرے ساتھ چلو، جا کے جو ان کے سرکاری گودام تھے وہاں ایک آٹے کی بوری لی اور اس کے ساتھ ایک گھی کا کنستر لیا اور اپنے غلام کو کہنے لگے میرے کندھوں پہ رکھو۔
وہ کہنے لگے امیر المومنین میں اٹھاتا ہوں. کہنے لگے قیامت کے دن میرا وزن تم نہیں اٹھا سکو گے، یہ عمر کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، میرے کندھوں پہ رکھو. اور اپنی کمر پہ دونوں چیزیں لاد کے چلتے ہیں. زید کہتے ہیں میرے باپ اسلم نے مجھے بتایا کہ جس طرح ایک جانور انتہائی زیادہ بوجھ کو کھینچتے اور بھاگتے ہوئے ہانپتا ہے، امیر المومنین سیدنا عمر اس طرح ہانپ رہے ہیں. اور جا کے سامان رکھا اور اسے کہا، اور عورت کو کہا تم آٹا گوندو، اور ہنڈیا پکانے کے لیے 22.5 لاکھ مربع میل کا حاکم بیٹھا ہوا ہے. دنیا کی سپر پاوریں، ایرانوں، روم کے بادشاہ جن کی ہیبت سے کانپتے ہیں، وہ ہاتھ میں پھونکنی لے کے آگ کو جلانے کے لیے پھونکے مار رہا ہے. اسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ دھواں آپ کی داڑھی سے باہر نکل رہا تھا. اس کے بچوں کو کھلایا، کھلانے کے بعد پیچھے بیٹھ کے رونے لگے زاروں قطار. اے اللہ میرے علم میں نہیں تھا، اگر مجھے علم ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا کہ کوئی بچہ روتا. اگر ایک گھر کے اندر کسی ماں کے 2 بچے رو پڑے تو امیر المومنین عمر تڑپ پڑے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. کتنے لوگوں کے بچے ہیں بھوک کی وجہ سے جنہوں نے خودکشیاں ان کے والدین نے کر لی، ہمارے حکمرانوں کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی. صرف سبب یہ ہے ان کی تربیت محمد الرسول اللہ نے کی تھی. ہم نے تربیت لارڈ میکالے سے لی ہے. ہم اس کے نظام تعلیم کو اپنا محبوب نظام سمجھا اور انہوں نے قرآن کے نظام تعلیم کو اپنا محبوب نظام سمجھا. یہ ہمارے اور ان میں فرق تھا. یہ وہ پاک باز لوگ تھے جن کی ذہنی سوچ کو مد نظر رکھتے اللہ قرآن اتارتا تھا. قرآن کے اندر 19 مقام ایسے ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ کے مطابق ہوئے. ان میں چند ایک کا تذکرہ آپ نے خود فرمایا. اور آپ دیکھیں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں، میں بہت دیر سے اس بات کی جستجو میں ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہوں گا، لیکن آج تک 2 لوگ ایسے ہیں صحابہ میں، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر، جن پہ پوری زندگی نبی پاک کو کوئی گلہ نہیں آیا. حتیٰ کہ میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے رب نے بھی ان دونوں پہ کبھی اعتراض نہیں کیا. آج کتنے افسوس کی بات ہے، ایک شخص جس کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، اس کا نام محمد بشیر محمد نذیر ہے، جس کا نام عبد الرشید عبد اللطیف ہے، وہ ایسی پاک شخصیات پہ انگلی اٹھائے اور ان پہ اعتراض کرے کہ انہوں نے یہ کیا تھا. اور جنہوں نے ایک فیصلہ کیا اتنا خوبصورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فیصلہ آیا. مدعی یہودی تھا، مدعا علیہ مسلمان تھا. مدعی درست تھا، مدعا علیہ غلطی پہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سن کے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. اب مسلمان نے سوچا کہ مسلمانوں کے اندر حضرت عمر سب سے زیادہ سخت ہیں، جو کفار کے متعلق اپنے دلوں میں بڑا غصہ رکھتے ہیں. جیسے وہ اسلام جب مسلمان نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف بڑے سخت تھے، اسلام لانے کے بعد آپ کفار کے متعلق بڑے سخت ہیں. ان کے پاس جا کے کہیں دیکھو جی فیصلہ کیا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، آپ دیکھیں کوئی ہمارے ساتھ انصاف کریں. آپ نے فرمایا ابھی کرتا ہوں. اندر گئے، جا کے تلوار لائی، اس کی گردن اٹھاتی، کہنے لگا جو محمد الرسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے لیے عمر بن خطاب کا فیصلہ یہ ہے. یہ فیصلہ عمر بن خطاب کا جو محمد الرسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا. مجھے شرم محسوس سنتے بھی ہوتی ہے کہ کئی بھائی فون کر کے
جنہیں کنفیوز کیا جاتا ہے، وہ پوچھتے ہیں سیدنا عمر نے فلاں بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ العیاذ باللہ، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا ایسی خباثت سے۔ آپ نے جس نے مخالفت کی تھی اس کی گردن اتار دی۔ اب یہ معاملہ آیا کہ مسلمان کی گردن اتر گئی، کیا ہوگا؟ قصاص لیا جائے گا۔ تو اللہ نے آیتیں اتار دی سورہ احزاب کے اندر، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا، وہ مرد ہے یا عورت۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ یا اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے، ان یکون لہم الخیرہ، کہ وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ نہیں ایسا بھی ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں، ایسے کیوں نہیں ہوا؟ کہا تو وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرے، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ تو بہت دور کا گمراہ ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، سورۃ انفال کے اندر جو اہل بدر کا تذکرہ اللہ نے کیا، اس میں ایک وقت ایسا آیا جب یہ جنگ جیت لی گئی، مسلمانوں کے ہاتھوں کفار 70 مقتول ہوئے، 40 جو ہیں وہ لوگ قید میں آئے۔ جو قیدی تھے ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں مشاورت کے لیے 2 بندوں کو منتخب کیا، ایک سیدنا ابو بکر اور دوسرے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ دونوں کو کہا بھئی آؤ ان قیدیوں کے معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ حضرت ابو بکر بڑے رقیق القلب، بڑے نرم دل تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھ سے مشورہ مانگتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، چلو ان سے غلطی ہوئی ہے، آج یہ قید ہو گئے ہیں، ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیں، وہ مال ہمارے کام آئے گا، ہم دین کی سربلندی کے لیے اسے صرف کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا عمر تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کفر کے امام ہیں، انہوں نے کتنا تنگ کیا آپ کو اور آج تک کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں آئندہ اس سے زیادہ نقصان دیں گے، آپ ہمارے رشتہ دار ہمارے حوالے کریں، ہم اپنے اپنے بھائی کو خود قتل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے کو پسند نہ کیا، کہا ابو بکر نے کہا وہ درست ہے، آپ نے اس پہ فیصلہ فرما دیا، ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ اب دوسرے دن حضرت عمر مسجد میں آتے ہیں، دونوں اس کائنات کے اندر سب سے پاک باز شخصیات، ایک اللہ کے نبی ہیں، دوسرے ان کے ساتھی ہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر، دونوں بیٹھے زارو قطار رو رہے ہیں۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ پہ رحم فرمائے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے آپ مجھے بھی بتائیں، میں بھی اس بات پہ روؤں، اللہ سے معافی مانگوں، اور اگر مجھے رونا نہ آئے تو کم از کم میں اپنا چہرہ تو ویسے بنا لوں۔ آپ نے فرمایا عمر تیرا مشورہ درست تھا، اللہ نے آج آیت نازل فرما دی، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة۔ کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے، ما كان لنبي، کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے، ان يكون له اسرى، اللہ اسے قیدی دے دے، حتى يسخن في الارض، یہاں تک کہ ان کی گردنوں کو اڑا کے زمین کو سرخ کیوں نہیں کر دیا؟ تريدون عرض الدنيا، آپ نے صرف دنیا کے تھوڑے سے پیسوں پہ آپ نے یہ معاملہ مؤخر کر دیا۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آپ کو آخرت دینا چاہتا ہے۔ تو آپ رو کے کہنے لگے عمر اگر آج اللہ کا غضب نازل ہوتا تو عمر کے علاوہ کوئی نہ بچتا۔ اور اس عمر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بڑی ابھاری جاتی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ حدیث ضعیف ہے۔ حضرت عمر کے متعلق امام ترمذی، امام ابو داود، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، اور سیرت کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا آج رات خواب میں میں دیکھا میری امت کے لوگوں کو پیش کیا گیا میرے سامنے، اور ہر بندے نے قمیض پہنی ہوئی تھی، کسی کی قمیض اس کے سینے تک تھی، کسی کی اس سے بھی اوپر تھی، لیکن میرے سامنے عمر پیش کیے گئے، ان کا کرتا بہت لمبا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعبیر کیا کی؟ آپ نے فرمایا علم۔ ایک حدیث میں ہے ایمان، کہ ہر بندے کا ایمان ایک طرف اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ایک طرف۔ آپ نے کہا ان کے ایمان اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ نے فرمایا مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے سیر ہو کے دودھ پیا، یہاں تک کہ میرے ناخنوں تک جو ہے سارا کچھ آ گیا، پھر یہ دودھ میں نے یہ پیالہ عمر کو دے دیا، پھر انہوں نے پیا۔ کہا یا رسول اللہ اس کی تعبیر آپ نے کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا یہ علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور میری ہر امت کے اندر بعض بندوں کو اللہ ایسے وصف عطا فرماتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر اللہ ایسی بات ڈالتے ہیں جو حقیقتاً حق ہوتی ہے، اور میری امت کے اندر اگر کسی کے اندر میں ایسا وصف دیکھتا ہوں تو وہ عمر بن خطاب کے اندر دیکھتا ہوں۔ آپ دیکھیں دو لوگ ایسے ہیں، ایک نہیں 1000 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دونوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ویسے تو آپ سارے صحابہ سے محبت کرتے تھے، ہر صحابی کو اللہ فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی تو وہ ہیں جو مومنوں کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں، لیکن اسپیشلی آپ نے جب بھی کہیں بات کی، کہیں کھڑے ہو کے آپ نے کہا کہ فلاں فلاں معاملہ ایسے ہوا، تو صحابہ نے تعجب سے کہا یا رسول اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر تینوں اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ایسا ہوگا یا ایسا ہوا تھا، حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود کیا مجھے آپ بتائیں، کیا ان سارے معاملات میں جو آج ہمارے ذہن میں منفی باتیں ابھر رہی ہیں یا ابھاری جا رہی ہیں یا جس کا شکار ہم ہو رہے ہیں، کیا اللہ کے پیارے نبی کو اللہ نے یہ نہ بتائیں؟ اللہ بھی اس باتوں کو بھول گیا کہ یہ زیادتی کرنے والے ہیں؟ آپ ایک رات تشریف لائے مسجد میں، کہنے لگے آج رات اللہ نے مجھے جنت دکھائی۔ جب میں نے جنت کے وسط میں گیا تو وہاں میں نے ایک بڑا خوبصورت سفید محل دیکھا، اس میں ایک خاتون بیٹھ کے وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، میں نے دل میں سوچا شاید یہ میرا ہے، بہت خوبصورت محل۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کس کا ہے؟ کہنے لگے یہ آپ کے ساتھی عمر کا ہے۔ تو کہنے لگے پھر مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ میں نے کہا عمر بڑے غیرت مند ہے، میں نہیں جا کے اندر دیکھوں گا۔ جب آپ نے یہ بات سنائی حضرت عمر کو، حضرت عمر زارو قطار رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پہ غیرت کروں گا؟ یعنی اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی کی زبان سے بشارتیں دے رہے ہیں کہ میں نے اس شخص کے لیے جنت میں خوبصورت گھر بنایا ہے، جس گھر کو دیکھ کے نبی بھی تمنا کی کہ مجھے شاید یہ میرا ہو۔ تو اللہ نے تو اس سے عظیم گھر نبی کو دینا تھا، تو اللہ نے دکھایا کہ یہ عمر کا گھر ہے۔ تو آج عمر پہ اعتراض کی لائنیں لگا لیں۔ جس ابو بکر کے متعلق پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے کہا میں نے ہر فرد کے احسان کا بدلہ دے دیا، مجھ پہ کسی کا کوئی احسان نہیں، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ جتنا کچھ انہوں
کے ساتھ کیا. آپ دیکھیں آج ہم بھی مسلمان ہیں. دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو بیٹی کی آزمائش میں مبتلا ہونا پڑے، اگر داماد اور بیٹی کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، بے شک بیٹی غلط کیوں نہیں، ماں باپ اپنی بیٹی کا ساتھ دیتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد اور بیوی کا بھی جھگڑا ہو گیا، اور اس جھگڑے کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر رہے ہیں. جھگڑا کیا ہوا؟ خواتین نے وہ چیز مانگی جو رسول اللہ دے نہیں سکتے تھے. یا ایھا اللہ اکبر، یا ایھا النبی قل لازواجک، اللہ، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن. انہوں نے کہا سب کے پاس زیورات ہیں، مال ہیں، گھر میں خوبصورت ساری چیزیں ہیں، فرنیچرز ہیں، ہمیں بھی ملنا چاہیے. اللہ کے نبی کو رنج ہوا کہ انہوں نے کس بات کا تقاضا کر دیا ہے. دیکھیں آپ کی زندگی کا مقصد تو صرف دعوت تھی. آپ بھی ہماری طرح کاروبار کرتے تو سب کچھ دے دیتے، لیکن آپ کے لیے تو یہ سب کچھ تھا ہی نہیں. آپ نے اللہ نے آپ کو سب کچھ آخرت میں دیا، تو آپ کو اس بات کا رنج ہوا، آپ نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا. اب دیکھیں بیٹیوں کو بسانے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولتے ہیں ہم جا کے ان کے سسرال میں. تو یہ خوددار اور ایمان والا شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں طلاق دے دیجئے. کیوں مانگا ہے انہوں نے آپ سے؟ اور طلاق کسے کہا؟ ان میں ایک بیٹی ان کی اپنی بھی ہے کہ اپنے نبی کی ذات کو ملنے والا رنج برداشت نہیں ہے، اپنی بیٹی کا متعلقہ ہونا برداشت ہے. کہ ان کے ایمان پہ ہم انگلی رکھیں گے؟ جب ابو بکر کی بیٹی پہ تہمت لگی تو کس کا ساتھ دیا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کی ماں اور باپ نے اپنی بیٹی کا یا اپنے پیغمبر کا؟ لوگوں سوچو تو صحیح، اعتراض کن پہ کرتے ہیں؟ باپ تو اپنی بیٹیوں کے لیے مر جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی محبت میں دعائیں مانگ مانگ کے ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. تو یہ کیسے باپ تھے کہ بیٹیوں کا یہ معاملہ پسند نہ آیا اللہ کے نبی کی بات کہ انہوں نے نبی سے کیوں کہا ہے، اور اتنا بڑا بہتان لگا تو اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں نبی کا ساتھ دیا. تو کیا ایسے لوگوں سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ دنیا کی کسی چھوٹی سی چیز کے حصول کے لیے کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جو ناانصافی پہ ہوگا؟ اللہ اکبر. انشاءاللہ میں اس کی تفصیل آپ کو عرض کروں گا، صرف تھوڑی سی بات سن لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب زخمی کر دیا گیا تو آپ کو جب احساس ہو گیا کہ اب زندگی باقی نہیں ہے، تو اس وقت آپ نے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر کو بھیجا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر مدفون تھے سیدہ عائشہ کے گھر میں. کہا میری ماں سے کہو کہ عمر کہتا ہے، یہ نہ کہنا امیر المومنین کہتے ہیں، کہنا عمر کہتا ہے کہ یہ جو تیسری قبر کی جگہ ہے وہ مجھے نعت فرما دیجئے. حضرت عبداللہ بن عمر جا کے کہتے ہیں اماں جان عمر نے مجھے بھیجا ہے، یہ نہیں کہا ابا جان نے، عمر نے بھیجا ہے مجھے، وہ آپ کو سلام کہتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہماری ماں عائشہ رو رہی تھی، کہتی ہیں عمر کہتا ہے
کہ وہ جو تیسری جگہ بچی ہوئی ہے وہ مجھے دفن ہونے کے لیے عنایت فرما دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں بیٹے رکھی تو میں نے اپنے لیے تھی لیکن اپنی ذات پہ امیر المومنین کو ترجیح دیتی ہوں۔ جب سیدنا عمر کو جا کے بتلایا گیا بار بار بے قراری سے اٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر آئے تو لوگوں نے کہا امیر المومنین عبداللہ آ گئے، کہنے لگے مجھے بٹھاؤ، بٹھایا، کہا کیا کہا ماں نے؟ کہنے لگے وہ آپ کی خواہش کو پورا کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں اپنی ذات پہ آپ کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر کہا بیٹے میرے پاس آؤ، ممکن ہے وہ ان کے دل میں کوئی کھٹکا یا بوجھ نہ ہو، جب میری جان نکل جائے مجھے تدفین کے لیے تیار کر لو، میرا جنازہ پڑھ لو، تو پھر ماں کے دروازے پہ جانا اور ان سے پوچھنا، اگر وہ اجازت دیں تو تب دفن کرنا، وگرنہ مدینہ کے قبرستان میں جا کے دفن کر دینا۔ جو ایک قبر کے لیے روادار نہیں ہے کہ زیادتی ہو، وہ امت میں خلافت کے لیے زیادتی کرنے پہ روادار ہوگا؟ لوگوں کبھی نہیں ہم نے سوچا کہ کس کے متعلق ایسی باتیں سوچتے ہیں۔ تو یہ خلافتیں کیسے بٹی، کیسے ان لوگوں کے ہاتھوں میں آئیں، کس کس نے کمپین چلائی اور کس سادگی کے ساتھ اللہ نے یہ معاملے حل کروائے، یہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات مٹ جائے کہ صحابہ میں کوئی غاصب نہیں تھا۔ یہ اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق ایسا پروسیس ہوا جس کی وجہ سے جسے اللہ نے چاہا وہ عطا کر دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب باپ اور چچا آپس میں لڑ پڑیں تو فیصلہ بیٹے نہیں کرتے، یا فیصلہ بڑوں کے پاس لے جاتے ہیں یا اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جو بیٹے اپنے باپوں کا فیصلہ کرتے ہیں وہ کمینے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ بڑے چھوٹوں کا فیصلہ کرتے ہیں، اور جن کا فیصلہ ہم ترازو لے کے بیٹھ کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو اللہ کی عدالت اور اس کی جنتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں تو اللہ نے دنیا میں کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ۔ یہی تو اللہ کا گروہ ہے۔ اور بالاتفاق مفسرین یہ ساری کی ساری آیتیں محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کے متعلق ہیں۔ اور دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، جو اپنے محسن کا احسان یاد نہیں رکھتا وہ کوئی عزت دار انسان نہیں ہوتا۔ ہم امت کے لوگ ان پاک باز لوگوں کا احسان نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس دین کی کچھ بھی تھوڑی یا زیادہ رمق ہے تو وہ صحابہ کی محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے ہے، اور ہمیں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ اپنی زبان سے ان کے متعلق کبھی کوئی غلط لفظ نہیں نکالنا چاہیے کہ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے، اے اللہ جن کی وجہ سے دین ہمیں ملا ہے، ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اے اللہ تو اپنی جنت کی وسعتوں میں اور رفعتیں عطا فرما دے۔ ایک حدیث آخری عرض کر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جنت میں ایسے درجے ہیں کہ اتنے اتنے بلند ہیں، جس طرح تم سورج کو دیکھتے ہو نا وہ اتنے اتنے بلند ہیں، اور 100 درجے ہیں، اور سب سے بلند درجے پہ ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ تو اگر ہم انہیں ان کے درجے سے کم کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نبی پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، یہ ایک بھائی ہیں ناصر محمود صاحب، انہیں برین ہیمریج ہوا ہے، سول اسپتال میں داخل ہیں. ان کے عزیز و اقارب نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، ان سے اللہ سے دعا کریں اللہ سب پہ رحم فرمائے. حاجی سعید احمد ندیم احمد سلفی کے والد محترم شیخ احمد دین وفات پا گئے ہیں، انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے ان کے لیے دعا کریں اللہ ان پہ رحم فرمائے. یہ پچھلے جمعے بھی ایک رکا تھا، اس دفعہ بھی ساتھیوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہمارے لواحقین جو ہیں ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جائے. دیکھیں ہر جمعے میں ایسے کئی رکے اور معاملات سامنے آتے ہیں، تو جماعت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو حاضر میت ہو تو اس کا جنازہ ضرور پڑھیں، اگر کوئی غائبانہ نماز جنازہ ہو تو وہ کسی عام نماز میں، کیونکہ ساتھی جمعے کے لیے آتے ہیں، خطبہ اس سے پہلے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک لمبی مدت یہ معاملہ ایسا نہ ہو کہ لوگ تنگ پڑ جائیں، اس لیے جماعت نے یہ فیصلہ کیا. میں جماعت کے نظم کا پابند ہوں، اس کی وجہ سے میں ساتھیوں سے معذرت کی ہے، تو کسی بھی نماز میں وہ تشریف لائیں، انشاءاللہ ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں. اس کا اللہ رب العزت جو بھی انسان جہاں بھی کسی بھی سبب فوت ہوئے اللہ سب پہ رحم فرمائے، اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ مالک ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے. میرے انتہائی پیارے دوست ہیں، انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے، اللہ نے انہیں بیٹیاں دی ہیں اور ان کی دل میں خواہش ہے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ اب انہیں نیک صالح بیٹا نصیب فرمائے. اے اللہ ہمارا جو بھی بھائی بے اولاد ہے اسے اولاد کی نعمت سے نواز. اے اللہ جنہیں تو نے بیٹیوں سے نوازا ہے اللہ ان بیٹیوں کی قسمتوں کو اچھا فرما اور انہیں نیک اور صالح بیٹے عطا فرما. اے اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اے مالک الملک ہر گھر پہ رحم فرما. اے اللہ ہر مسلمان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. اے مالک الملک ہم سب پہ اپنی عنایات فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری سختیوں کو معاف فرما. اے مالک الملک ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بہت سے بھائی اپنے قرضوں کا تذکرہ کرتے ہیں، بلک بلک کے روتے ہیں. اس سخت ترین حالات میں بہت سے لوگ ان کے جو ہے پردے چاک ہو گئے، ننگے ہو گئے بیچارے. اے اللہ سب پہ رحم فرما. اے اللہ سب کے معاش کی تنگی کو دور فرما دے. اے مالک الملک ہم سب پہ رحم فرما دے. اے اللہ سب کے قرضے اپنی رحمت سے ادا فرما دے. اے اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما دے. اے اللہ سب کی مدد فرما. اے مالک الملک سب مسلمانوں کی مدد فرما. اے میرے اللہ تو رحم فرما. اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما. ہم سب کو اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہم پہ لوٹنا، ہمیں ہماری آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑنا، ہمارے سارے معاملات کی اصلاح فرمانا، کیونکہ تیری ذات کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیو ہمیں اللہ سے اپنی التجائیں کرنی چاہیے اور اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے. انشاءاللہ جو بے اولاد ہیں اللہ اپنی رحمت سے انہیں اولاد نصیب فرمائے گا. جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں اے میرے اللہ تو نے ضرور اپنی رحمت سے اولاد نرینہ عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں اپنی رحمت سے انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ جو فوت ہو چکے اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما. اے اللہ جو زندہ ہیں اپنی رحمت سے انہیں اسلام پہ اور ایمان پہ قائم رکھنا. اے اللہ ہمیں ایمان پہ موت نصیب فرمانا. اے مالک الملک ہم سب پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما. جی حضور کیا بات ہے، کیوں ناراض ہیں؟ جی کیا ہوا ہے؟ اللہ رحم فرمائے. اللہ اکبر.